ستار صاحب ہز آنر بھی اویلیبل نہیں تھے، آج اس کی ہیئرنگ نہیں ہو سکی۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس اپلیکیشن کی ہیئرنگ منڈے کو ہوگی۔ ہم نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ قانون کے مطابق بڑھتے ہوئے ہم عدلیہ سے ہی این او سی لے کے جلسہ کریں گے۔ ہمارے ورکر بڑے اس کے لیے پرامید تھے۔ ہم نے اس کے بعد اپنے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کی۔ اس پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے اپنے سارے پارلیمنٹیرین جو اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ان کو بھی مدعو کیا تھا، اور اس میں جو ہمارا جلسہ ہونے جا رہا تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان، قانون کی سربلندی کے لیے تھا، آئین کی بالادستی کے لیے تھا، خان صاحب کی آزادی کے لیے اور رہائی کے لیے ہے، کیونکہ وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس وقت 70% پاکستان کو۔ خان صاحب کے بغیر کوئی سیاسی سسٹم کمپلیٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم نے پولیٹیکل کمیٹی میں فیصلہ کیا ہوا ہے۔ آج اس پولیٹیکل کمیٹی میں یونانیمس فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے، چونکہ ہم کورٹ جا چکے ہیں، عدالت سے ہی ہمیں این او سی ملی تھی، اس لیے ہم نے فار دا ٹائم بینگ آج کے منعقدہ جلسہ جو 6 بجے آج 6 جولائی کو ہونے جا رہا تھا تحفظ آئین پاکستان کے زیر نگرانی، اس جلسے کو آج ہم پوسٹپون کر رہے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ ہائی کورٹ میں جو پٹیشن ہماری منڈے کو لگے گی اس میں ہم کورٹ سے درخواست کریں گے کہ جلد سے جلد عاشورہ کے بعد ہمیں کوئی بھی ڈیٹ دے دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلسہ ہو کے رہے گا، اور سب سے بڑا جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد کے تاریخ کا ہوگا۔ میں ایک بات آج ایک وضاحت کے ساتھ کہہ دوں، ہم نے جتنے بھی پریس کانفرنسز اس دفتر میں کیے ہیں، اس سینٹرل آفس میں کیے ہیں، اس کو ہمیشہ سے ماڈریٹ کیا ہے ہمارے ایک آفیسر ڈیڈیکیٹڈ ورکر رضوان احمد صاحب نے، اور اس کی فیملی کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ کل اس کو اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا، ڈسپیئر کروایا گیا، اور اس کے بھائی نعمان کو بھی آج تک پتہ نہیں ہے کہ اس کو کہاں رکھا گیا ہے۔ وہ اس کی فیملی درخواست دے رہی ہے، لیکن اس کی فیملی کی ابھی تک کوئی درخواست ایکسیپٹ نہیں ہوئی ہے۔ یہ معاملہ بھی ہم عدالت کے سامنے لے کے آئیں گے، اور ہم اس کی جو اغوا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم پہلے سے جو مشوانی صاحب کے بھائیوں کو اٹھایا ہے، عامر مغل صاحب کو جو اٹھایا ہے، جو گئے ہوئے تھے اسلام آباد کی، ان کی بھی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ 47 کی حکومت چند دنوں کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف ہمارا یہ سٹرگل قانون کی سربلندی کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا۔ عمر صاحب بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میڈیا کے آپ کا دل کی تہ گہرائیوں سے اپنا ساتھیوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو کورٹ کے سامنے بھی ساتھی موجود تھے۔ آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ امیڈیٹلی آئے۔ آپ کے ذریعے اپنے کارکنان کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے سروں کے تاجوں کو، ان کو میسج پہنچانا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ جلسہ جو آج شام 6 بجے ترنول پھاٹک کے قریب، ترنول کے مقام پہ، اس جگہ پہ جہاں پہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے ہمیں کوارڈینیٹس دیے تھے منعقد کرنے کے لیے، وہاں پہ ساری تیاریاں رات تک ہو رہی تھیں۔ وہاں سے جس وقت میں نکلا تو پتہ لگا کہ پولیس آئی ہے، ڈی آئی جی اور باقی لوگ آئے، اور انہوں نے وہاں پہ جگہ سیل کر دی، اور ڈی سی اسلام آباد نے جس نے آرڈر دیے تھے پرسوں، جس نے اپنے اجازت نامہ یا این او سی دیا تھا، اس کو چیف کمشنر نے ریسینڈ کیا یا کینسل کیا۔ سب سے پہلی بات، آپ میڈیا ساتھیوں کے حوالے سے ان صاحبان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کمشنر سے، کہ جناب آپ نے ستو پیا ہوا تھا، آپ نے کوئی چرس پی ہوئی تھی، آپ نے کیا پیا ہوا تھا؟ آپ ہوش و واس میں نہیں تھے جس وقت آپ آرڈر سائن کر رہے تھے؟ یا پھر میں چیف کمشنر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ نے کوئی ستو پیا ہوا تھا، کوئی آپ نے لسی پی تھی، کہ آپ کو اچانک ڈیپٹی کمشنر کا این او سی جو ہے وہ آپ نے کینسل کرنا پڑا؟ آپ کو کیا معلوم نہیں تھا کیلنڈر میں کہ عاشورہ آ رہا ہے؟ اور خود ہی آپ نے وہ جگہ ایلوکیٹ کی تھی، اور پھر اس پہ آپ میم میخ نکال رہے تھے۔
میں یہاں پہ اپنے پاکستان تحریک انصاف، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پارٹیز کے ورکرز اور ساتھیوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ان کے ڈر سے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی میں ڈیفینیشن کرتا ہوں اور میں آپ کو اسٹیٹ کی بھی ڈیفینیشن کرتا ہوں، اسٹیٹ ہوتی کیا چیز ہے اور اسٹیبلشمنٹ کیا چیز ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں ہم لوگ سارے لوگ بڑے دبے ہوئے الفاظ میں کہتے ہیں بھائی نام لو، اسٹیبلشمنٹ میں مجھے معلوم ہے کہ آپ کے چینل جو لائیو چلا رہے ہوں گے، جب اس کو بند کریں گے یا اس کو سینسر ہوگی بات، میں ڈیفائن کرتا ہوں۔ انٹیلیجنس، ISI، MI، ملٹری انٹیلیجنس برانچ، فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ، انٹیلیجنس بیورو، 5 ہے۔ میں نے اپنی بجٹ سپیچ کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں رضوان احمد کو اٹھانے کے لیے، ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں عمران ریاض خان کو اٹھانے کے لیے، ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں اظہر مشوانی کے 2 پروفیسر بھائی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو اٹھانے کے لیے، ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کو اٹھانے کے لیے۔ نہیں مانتے یہ نظام ہم سب کے سب جو یہاں پہ ہیں، ہم ایک ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ آئین اور قانون کی بالادستی، یہ ہمارا مشن ہے اور یہ ہم لوگ اچیو کریں گے، لافل طریقے سے کریں گے۔ اس سے آگے چلتے ہیں کہ یہ میں سب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا۔ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن آئین کے آرٹیکل 7 کے تحت میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کا ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست ہوتی ہے مجلس شورا، نیشنل اسمبلی، اور آپ کی سینٹ، اس کے ساتھ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ، آپ کی پروونشل گورنمنٹ اور وہ ادارے جو ٹیکس عائد کرتے ہیں۔ یہ اسٹیٹ بیٹھی ہے، یہ MNAs ہمارے جو بیٹھے ہیں، یہ اسٹیٹ ہے۔ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہو گئی، آپ کی FC ہو گئی، آپ کی افواج پاکستان ہو گئی، جس میں پاک آرمی، پاک نیوی، پاک ایئر فورس، رینجرز وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ لے لیں وہ اسٹیٹ کے اوزار ہیں، وہ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ہم نے نظام کو ہم لوگ اٹھے ہیں، نہ کہ جس طرح کے فارم 47 کا پرائم منسٹر ہے شہباز شریف، اس نے تو اپنا سارا کچھ اس نے دے دی ہے، پٹے پہ دے دی ہے، لیز پہ دے دی ہے۔ گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جلسہ جو ہونا تھا یہ کس لیے ہونا تھا؟ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے، ان کی رہائی کے لیے، اپنے ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، مہنگائی کے لیے۔ بجلی کے ریٹ دیکھ لیں، 7000 میگا واٹ کی شارٹیج ہے، ابیلٹی ہے جنریٹ کرنے کی، نہیں کر رہی ہے۔ پھر بھی سرکولر ڈیٹا کہہ رہا تھا تحریک انصاف کے وقت پہ 17 روپے یونٹ، آج 85 روپے یونٹ سے بڑھ گئی ہے، 100 روپے یونٹ تک جائے گی۔ آپ کا شاہ خردونوش، آپ کا گندم کا سکینڈل، آپ کا انٹیریئر منسٹر جو ہے انوالوڈ ہے اس میں 450 ارب روپے کی پکی لگائی ہے۔ کچک کا ڈاکو جو ہے پکڑ کے پولیس انکاؤنٹر میں گولی مارتے ہیں، پکا کا ڈاکو اس کو